بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے پھر ایک اور نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ تاریخ عالم کے صفحات پر بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے نام، اپنی پہچان ظلم، جبر اور ستم کے طور پر رکھتے ہیں، جنہوں نے خلق خدا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اپنے سلطنت، اپنی بادشاہت اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کی لاشوں پر اپنے تخت کو بچھایا اور لوگوں کو خاک و خون کے اندر لت پت کیا، یہاں تک کہ اپنے عزیزوں اور اپنے اقارب تک کو موت کے گھاٹ اتارنے سے باز نہیں آئے۔ یہاں تک کہ بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے خدائی تک کے دعوے کیے، لیکن آج تاریخ عالم کے اندر ان کا نام محض ایک داستان کے طور پر ملتا ہے، اور وہ خاک میں مل گئے، ان کی بادشاہتیں رل گئیں اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور نام باقی ہے تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات کا، اور ہمیشہ اللہ کا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں، جس کے اقتدار کو کبھی اختتام نہیں، جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن انسان اس قدر سرکش اور اس قدر بے وقوف اور نادان ہے کہ اپنی ظاہری اور وقتی سلطنت اور اقتدار اور بادشاہت کے نشے میں اس قدر بدمست ہو جاتا ہے کہ خدا سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً عبرت کا نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ آج ہم جس آدمی کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، اس کا نام شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، یا اگر سنا بھی ہو تو اس کا حقیقی معنی اور مفہوم اور اس کی تاریخ سے آپ واقفیت نہ رکھتے ہوں۔ تو آج ہم آپ کو روح شناس کروائیں گے ایک ایسے بادشاہ سے جس کا نام دقیانوس تھا۔ آج سے تقریباً 1700 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں ایک ایسا بادشاہ ابھرا جس کا نام سنتے ہی ظلم، جبر، آگ اور بے رحم سزاؤں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھا دقیانوس، رومی تاریخ کا وہ حکمران جس نے لاکھوں مسیحیوں کو اذیت دی اور جس کا انجام عبرت ناک ہوا۔ اردو میں اس کا نام دقیانوس مشہور ہے۔ اس کی پیدائش 244 عیسوی میں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ یہ ڈالمیشیا، موجودہ کروشیا کے اندر پیدا ہوا۔ دقیانوس غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے گھر میں نہ دولت تھی نہ شرافت، لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی، طاقت حاصل کرنے کی بھوک اور ہوس۔ بچپن میں ہی رومی فوج میں شامل ہوا۔ محنت، چالاکی اور سخت مزاجی کی وجہ سے درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ رومی سلطنت میں اس دور کے بادشاہوں کی ایک ہی کہانی تھی، جو طاقتور ہوا وہی بادشاہ، جو کمزور پڑا وہ قتل ہو گیا۔ 284 عیسوی میں رومی فوج کے درمیان شدید انتشار تھا۔ اسی دوران بادشاہ نومیرین پراسرار طور پر قتل ہوا۔ فوج نے قاتل تلاش کیا اور الزام پڑا اس کے وزیر ایپر پر۔ فوج کا مجمع وزیر پر قتل کا الزام۔ اس وقت دقیانوس آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ قاتل ہے تو سزا میں خود دوں گا، اور وہ اپنی تلوار نکال کر وزیر کو وہیں قتل کر دیتا ہے۔ فوج حیران رہ گئی اور اسی لمحے فوج نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ دقیانوس کا پہلا قدم سلطنت کی تعمیر نو کی طرف متوجہ ہوا۔ جب دقیانوس بادشاہ بنا تو سلطنت انتہائی کمزور تھی، فوج منتشر اور بکھری ہوئی تھی، معیشت تباہال تھی اور ہر طرف بغاوتیں پھیل رہی تھیں۔ دقیانوس نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، رومی سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ مشرق کا بادشاہ خود دقیانوس بن گیا اور مغرب کا بادشاہ میگزیمین نام کا ایک آدمی بنایا۔ پھر دونوں نے اپنے ماتحت دو سیدر یعنی نائب بادشاہ مقرر کیے۔ اس نظام کو کہا جاتا ہے چار بادشاہوں کی حکومت۔ اس فیصلے نے سلطنت کو چند سال میں دوبارہ سے مضبوط کر دیا۔ دقیانوس صرف جنگجو نہیں تھا، وہ منتظم بھی تھا۔ اس نے بڑے قوانین بنائے، فوج کے ازسر نو تنظیم کی، ہر صوبے میں گورنر مقرر کیے اور ٹیکس بڑھا دیے، قیمتوں کا سخت کنٹرول کیا، یعنی ایڈکٹ آن میکسیمم پرائس کے چیز کی، کسانوں کو زمینوں سے باندھ دیا، جس نے بعد میں یورپ میں جاگیرداری نظام کو جنم دیا۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک اور جنگ بھی تھی، اور یہ جنگ سب سے بھیانک تھی۔ رومی سلطنت میں کئی مذاہب تھے، لیکن مسیحیت تیزی سے پھیل رہی تھی، اور مسیحی رومی دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے، بادشاہ کو خدا نہیں سمجھتے تھے، سلطنت کے مذہبی تہواروں میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ یہ سب دقیانوس کے لیے خطرہ بنا۔ سال 303 عیسوی میں عظیم ظلم کی شروعات ہوتی ہے، اور دقیانوس نے امپائر وائڈ حکم جاری کیا، جس کے مطابق چرچ تباہ کیے جائیں گے، مقدس کتابیں جلائی جائیں اور مسیحیوں کو فوج سے نکال دیا جائے۔ ہر مسیحی کو رومی دیوتاؤں کے سامنے قربانی دینے پر مجبور کیا جائے،
اور انکار کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا جائے، یا زندہ کھال اتار دی جائے، یا پھر جنگل کے درندوں کے سامنے پھینک دیا جائے، یا پھر لوہے کے شکنجے اور تختوں سے باندھ کر مار دیا جائے۔ قید خانوں میں چیخیں، جلتے چرچ، ٹمٹماتی آگ اور سپاہیوں کے تازیانے۔ رومی تاریخ میں اس سے بڑا مذہبی ظلم کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس دور کو تاریخ میں کہا جاتا ہے عظیم ظلم، یعنی دا گریٹ پرسیکشن۔ چند سال تک وہ بہت طاقتور رہا، لیکن بیماری، بغاوتیں، داخلی لڑائیاں، اپنی ہی فوج کی نافرمانی نے اسے توڑ دیا۔ 305 عیسوی میں دقیانوس نے تاریخ کا ایک عجیب فیصلہ کیا، وہ خود تخت چھوڑ گیا۔ رومی تاریخ میں یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا۔ تخت چھوڑنے کے بعد وہ اپنے محل کے باغ میں سبزیاں اگاتا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر تم دیکھ لو کہ میں نے اپنے ہاتھوں کیا اگایا ہے تو تم کبھی مجھے دوبارہ تخت پر آنے کو نہ کہتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بیماریوں کا شکار ہو گیا، تنہائی نے اس کو توڑ دیا، نظر انداز کر دیا گیا، اس کی فوج ناراض ہو گئی اور بگڑتی سلطنت کی حالت کے سائے میں وہ رہا۔ 311 عیسوی میں ایک خاموش اداسی موت اس کا انجام بن گئی۔ مورخین کے مطابق دقیانوس کے کارنامے اور اس کے انتظامات کو اگر دیکھا جائے تو انتظامی اصلاحات بہترین طور پر اس نے سر انجام دی۔ اپنے دور حکومت میں اس نے فوجی نظام کو نہایت مضبوط کیا اور اس نے گزشتہ بادشاہوں کی نسبت معیشت کو بہت زیادہ سہارا دیا۔ اس کے علاوہ اس کے ظلم و ستم کی اگر بات کی جائے تو وہ انتہائی وحشیانہ اور ناقابل معافی ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی جبر، جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اس نے مسیحیوں پر بہت زیادہ کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ مسیحی روایات میں وہ اینٹی کرائسٹ نما بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان کتب میں اسے ظالم رومی بادشاہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ دقیانوس نے سلطنت کو مضبوط کیا مگر انسانوں کے دل توڑ دیے۔ اس نے دنیا کو طاقت دی مگر طاقت کے نشے میں اپنی انسانیت کھو بیٹھا، اور جب پردہ گرا تو وہی بادشاہ جو لاکھوں لوگوں کو جھکا سکتا تھا اپنی آخری سانس کھیتوں کے ایک کونے میں لے گیا۔ یہ ہے انجام ظلم کے اس بادشاہ کا جسے دنیا دقیانوس کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ظلم اور زیادتی کا انجام ہمیشہ رسوا کن ہی ہوتا ہے، اور ظالم کبھی بھی نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دقیانوس بادشاہ کی داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاقت، اقتدار، فوج، معیشت اور قوت اور طاقت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آخر ایک دن وہ فنا ہو کر رہتی ہے اور انسان بے بسی اور لاچاری کی حالت میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے وہ ناخدا جو بادشاہ ہیں، اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، لوگوں کی کھوپڑیوں پر اور لوگوں کے خون کے بلبوتے پر اپنے اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنی سلطنتوں کو، اپنے معیشت کو اور اپنی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں، وہ اس گمان اور گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ان کی سلطنتیں، ان کا مال، ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گا، بلکہ ہر طاقتور اور ہر ظالم کو جیسے فنا آئی ہے، وہ تاریخ کے اوراق میں گمشدہ ہو گیا ہے، وہ بے نام و نشان ہوا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے اقتدار بھی ختم ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کا ظلم اور زیادتی بھی بالآخر ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، بہرحال سویرا ہو کر رہتا ہے اور امید کی کرن جگمگاتی ہے اور ظلم کی اندھیریوں کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو دقیانوس بادشاہ کے متعلق یہ ویڈیو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں، آپ کو ہماری یہ کاوشیں پسند آتی ہیں تو ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں موٹیویٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کی ریچ لوگوں تک ہو سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئے تاریخی، معلوماتی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔